اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 112، آیت نمبر 113۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بعضهم إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور اسی طرح ہم نے شریر انسانوں اور شریر جنات کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا۔ وہ ایک دوسرے کو پرفریب باتیں سکھاتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، پس آپ انہیں چھوڑ دیں کہ وہ جھوٹ باندھتے رہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اور ایسا اس لیے ہے تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں، اور تاکہ جو کمائی انہیں کرنی ہے وہ کر لیں۔ اس کی تشریح میں ایک اہم حدیث سن لیجئے جو ابن جریر نے نقل کی ہے۔ ابن جریر نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوا۔ ایک لمبی مجلس تھی، کافی لمبی مجلس۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا نہیں۔ اے اللہ کے رسول، میں نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا، اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ وہ نماز پڑھ کر دوبارہ مجلس میں آ کر بیٹھے تو آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے جن اور انس کے شیطانوں کے مقابلے میں اللہ سے پناہ مانگی؟ میں نے کہا نہیں، اے خدا کے رسول، نہیں مانگی۔ پھر پوچھا، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ جناتوں کے شیطان سے بھی زیادہ برے ہیں۔ نعم ہم شر من شیاطین الجن، تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث منقول ہے۔ خلاصہ کلام، یہاں شیاطین انس، انسانوں کے جو شیطان ہوتے ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دعوت حق کو بے اعتبار ثابت کرنے کے لیے قائدانہ کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود ساختہ مذہب کی بنیاد پر عزت اور مقبولیت کا مقام حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب حق کی دعوت اپنی بے آمیز شکل میں اٹھتی ہے تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کو برہنہ کر رہی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سیدھا راستہ تو یہ تھا کہ وہ حق کی وضاحت کے بعد اس کو مان لیں، مگر حق کے مقابلے میں اپنا مقام ان کو زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ اپنی حیثیت کو بچانے کے لیے وہ خود داعی اور اس کی دعوت کو مشتبہ ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ خوشنما الفاظ کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ داعی اور اس کی دعوت میں ایسے شوشے نکالتے ہیں جو اگرچہ بذات خود بے حقیقت ہوتے ہیں، مگر بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو کر اس کے بارے میں شبہ میں پڑ جاتے ہیں۔ موجودہ دنیا میں جو امتحانی حالات پیدا کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں صحیح بات کہنے والے کو بھی الفاظ مل جاتے ہیں اور غلط بات کہنے والے کو بھی الفاظ مل جاتے ہیں۔ حق کا داعی اگر حق کو دلائل کی زبان میں بیان کر سکتا ہے تو اسی کے ساتھ باطل پرستوں کو بھی یہ موقع حاصل ہے کہ وہ حق کے خلاف کچھ ایسے خوشنما الفاظ بول سکیں جو لوگوں کو دلیل معلوم ہو اور وہ اس سے متاثر ہو کر حق کا ساتھ دینا چھوڑ دیں۔ یہ صورتحال
امتحان کی غرض سے ہے. یہ امتحان قیامت تک ہوتا رہے گا اور وہ لازماً قیامت تک باقی رہے گا. یہ امتحان اس دنیا میں بہرحال آدمی کو اس امتحان میں کھڑا ہونا ہے کہ وہ سچے دلائل اور بے بنیاد باتوں کے درمیان فرق کرے اور بے بنیاد باتوں کو رد کر کے سچے دلائل کو قبول کرے. شیاطین انس اپنی ذہانت سے حق کے خلاف جو پرفریب شوشے نکالتے ہیں وہ انہیں لوگوں کو متاثر کرتے ہیں جو آخرت کے فکر سے خالی ہوں. آخرت کا اندیشہ آدمی کو انتہائی سنجیدہ بنا دیتا ہے اور جو شخص سنجیدہ ہو اس سے باتوں کی حقیقت کبھی بھی چھپی نہیں رہ سکتی. مگر جو لوگ آخرت کے اندیشے سے خالی ہوں وہ حق کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوتے، اسی لیے وہ شوشہ اور دلیل کا فرق بھی سمجھ نہیں پاتے. خلاصہ کلام یہ کہ انسانوں کے جنات بھی ہیں، شیطانوں کے جنات بھی ہیں. انسانوں کے شیطان بھی ہیں اور جناتوں کے شیطان بھی ہیں، اور انسانوں کے شیطان یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں شیطانوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.